میں بابوجی اور ماں کی اکلوتی اولاد تھی۔ والدین غریب تھے لیکن بڑے نازوں سے انہوں نے مجھے پالا تھا۔ بابوجی ایک معمولی فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے۔ وہ جب شام کو لوٹ کر گھر آتے تو میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتے تھے۔ کیوں ہی دن راتوں میں ڈھلنے لگے اور میں نے لڑکپن میں قدم رکھ دیا۔ زندگی میں کوئی غم نہیں تھا۔ ایک دن ماں کو بابوجی سے یہ کہتے سنا کہ مہارانی کے ابا، لڑکی سیانی ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ پیلے کرنے کا سوچو۔ میں اس معاملے سے غافل نہیں، سوچ بچار کرتا رہتا ہوں، بلکہ ایک لڑکا دیکھ رکھا ہے، فیکٹری میں میرے ساتھ کام کرتا ہے، بہت محنتی ہے، میری بڑی عزت کرتا ہے۔ والدین اس کے مر چکے ہیں، کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے۔ ماں بولی، یہ تو بہت اچھا ہے، ہمارا بیٹا کوئی نہیں، ہم بھی تو گھر داماد چاہتے تھے۔ ہاں رانی کی ماں، میں نے بھی ایسا ہی سوچا تھا کہ داماد کی شکل میں مجھے بیٹا مل جائے، ہم اسے ماں باپ کا پیار دیں گے تو وہ ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا اور اس طرح دونوں ہماری نظروں کے سامنے رہیں گے۔ ماں کے کہنے پر بابوجی دوسرے ہی دن مجیب کو گھر لے آئے۔ وہ 25 سال کا خوش شکل ہنس مکھ لڑکا تھا۔ ماں اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئی، جیسے اسے سگا بیٹا مل گیا ہو۔ مجیب نے اپنی باتوں سے بابوجی کا ہی نہیں، میری ماں کا بھی دل جیت لیا۔ میں نے بھی اسے کھڑکی کی اور سے دیکھا، وہ مجھے بھلا لگا اور میں خیالوں کے سنگ اس کے ہمراہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ دوسری بار 15 دن بعد وہ ہمارے گھر آیا۔ ماں نے اس کے لیے خصوصی طور پر کھانا بنایا۔ بابوجی نے صاف لفظوں میں اسے بتا دیا کہ بیٹا ہم تیرے لیے ایسا سوچ رہے ہیں، تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، اس لیے تم سے بات کی ہے، ہم تم کو ہمیشہ کے لیے اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ مجھ کو آپ جیسے ماں باپ مل جائیں۔ میں 8 سال کی عمر سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ ماں اور باپ دونوں طوفان کی نظر ہو گئے تھے، ساتھ ہی گھر بار اور رشتے دار بھی تھے۔ تب میں جب اکیلا رہ گیا تو گاؤں سے ڈھاکہ چلا آیا، جب سے محنت مزدوری کر کے کما اور کھا رہا ہوں۔ پھر بابوجی نے گھر کے آنگن میں ایک اور چھوٹا سا کمرہ تیار کروا دیا، سب برادری اکٹھی ہو گئی تو ہم دونوں کا نکاح ہوا۔ بابوجی نے مجھے ایک کمرے سے ودا کر کے دوسرے کمرے میں پہنچا دیا۔ بابل کی چوکھٹ بھی مجھے پار نہ کرنی پڑی اور میں دلہن بن کر سہاگن ہو گئی۔ مجیب تو مجھے پا کر یوں مسرور تھا جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ ایک دن کہنے لگا، میرے دل کی رانی، میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں نے تو یہ خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ اتنی ڈھیر ساری محبت میرے دامن میں آ جائے گی۔ غرض زندگی کے دن یوں گزر گئے کہ مجیب کی محبت میں پتہ ہی نہ چلا۔ میرے شوہر کی خواہش تھی کہ ہم اولاد کی خوشی دیکھیں، جبکہ میں ابھی اس جھمیلے میں پڑنے سے گھبراتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے سنا بابوجی ماں سے کہہ رہے تھے کہ اب اس گھر میں چھوٹا سا بچہ ہونا چاہیے جو ہم سے لپٹ سکے۔ تب میں نے بھی سوچا، واقعی ہمارا یہ چھوٹا سا گھرانہ ابھی ادھورا ہے۔ اب میں نماز پڑھ کر دعا کرتی کہ خدا مجھے اولاد کی خوشی دکھائے۔ دل سے دعا مانگو تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ میری دعا بھی جلد قبول ہو گئی۔ مجھے بیٹی کی تمنا رکھتا تھا اور میں بیٹے کی۔ دن گزرتے گئے، میں آنے والے وقت سے بہت ڈرتی تھی کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے نہیں پتا ایسا کیوں مجھے محسوس ہونے لگا تھا۔ آخر میری خوشیوں بھری زندگی میں بھونچال آ گیا۔ ایک روز مجیب اور بابوجی اکٹھے کام پر فیکٹری گئے، مگر شام کے بعد وہ مجیب کو لے کر گھر آ گئے۔ میں دروازہ کھولنے لگی اور لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ چرپائی لائے تھے جس پر ایک آدمی چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ میں تھکے تھکے قدموں سے چل کر چرپائی کے قریب گئی اور منہ پر سے چادر ہٹائی تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں بھری جوانی میں لٹ گئی تھی، مجھے کچھ ہوش نہ رہا، کب جنازہ گیا، کب سوئم ہوا۔ 3 دن بعد جب ہوش آیا، میں مرنا چاہتی تھی مگر ننھی جان کوکھ میں سانس لے رہی تھی۔ ایسی زندگی کا خواب تو کبھی نہ دیکھا تھا۔ کیا میری زندگی میں اتنے مختصر عرصے کے لیے خوشیاں آئی تھی؟ سب نے سمجھایا، آنے والے بچے کا سوچو جو مجیب کی تمہارے پاس امانت ہے، سب کچھ بھول کر اب اسے تم ہی کو سنبھالنا ہوگا۔ بابوجی اس روز تو میرے سامنے نہ روئے تھے، مگر اب جب احوال بتایا کہ مجیب کے ساتھ کیا ہوا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ ہوا یہ تھا کہ فیکٹری کے بوائلر روم میں حادثہ ہو گیا اور جب دھماکہ ہوا تو وہ اسی روم میں تھے۔ اس طرح کھولتا ہوا سیال ان پر آ پڑا اور وہ جاں بحق ہو گئے۔
میں बाबूजी की और वो मेरी हालत देखकर रोते थे। दामाद जिसको बेटा जाना था, उसकी जुदाई का दुख इनको दीमक बनकर चाट रहा था। वो ये सदमा ना सह सके, इनको फालिज का अटैक हो गया और वो चरपाई से लग गए। इन्हीं दिनों मैंने नायाब को जन्म दिया। वो बिल्कुल अपने बाप की तस्वीर थी। उस वक्त हमारे मुल्क यानी मशरकी पाकिस्तान में बहुत गुर्बत थी और मुलाजमत के लिए हमारे बंगाल के लोग धड़ाधड़ मगरबी पाकिस्तान जाते थे। जब नायाब 2 माह की हो गई तो घर में एक टका ना था। बात फाकों तक चली गई। आखिर मजबूर होकर मैंने इसी फैक्ट्री में काम करने लगी जहाँ बाबूजी काम करते थे, ताकि घर का चूल्हा जल सके। सुबह से शाम तक मजदूरी करती, बच्ची बिलखती रहती। माँ जी उसे अपने पास रखती, मगर दूध का मसला रहता था। बड़ी मुश्किल से इतने पैसे मिलते कि बच्ची के लिए दूध और रात का खाना पूरा करते। बाबूजी की दवा के लिए पैसे उधार लेते कि इनका इलाज हो जाए। कर्जा बढ़ता गया, फिर लोगों ने कर्जा देना बंद कर दिया। घर में फाके होने लगे। जिस आदमी से कर्जा लेकर हम बाबूजी का इलाज करवाते थे, उसने मजीद टके देने से इनकार कर दिया कि वापसी की उसे कोई उम्मीद ना थी। उसने कहा, हाँ, एक आसान रास्ता है मेरे पास। एक आदमी मेरा वाकिफ है जो मर्दों और औरतों को पाकिस्तान लेकर जाता है और वहाँ अच्छी अच्छी नौकरियां दिलवा देता है। तब पाकिस्तानी रुपए की कीमत बांग्लादेशी टके से ज्यादा थी। मैंने बाबूजी से बात की कि वो आदमी कह रहा है कि पाकिस्तान में दुगने टके मिलते हैं, तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा और तेरे बापू का इलाज भी अच्छे हॉस्पिटल में हो जाएगा। तुम वहां जाकर खुशहाल हो जाओगी। तब ये दुख भरे दिन खत्म हो जाएंगे। 1 साल बाद तुम ढाका का चक्कर लगा जाया करना। बाबूजी का दिल राजी नहीं था। वो कहते थे हालात कैसे भी रहें, मगर तुम हमारी नजरों से इतनी दूर मत जाओ। लेकिन माँ जी ने सोचा कि फाकों की नौबत आ गई है, ये पेशकश अच्छी है। आखिर और औरतें भी तो जा रही हैं, ये अकेली तो नहीं होगी। मोहल्ले से भी कुछ मर्द और औरतें जा रही थी। माँ का ख्याल था कि इनके संग जाएगी तो वहां खुद को तन्हा महसूस नहीं करेगी। मगर बाबूजी तो किसी तरह राजी नहीं हुए थे। बड़ी मुश्किल से माँ ने इनको राजी किया। तभी उस आदमी से मैंने बात की कि पहले बाबूजी का इलाज करवाओ ताकि ये कुछ चल फिर सकें, फिर मैं मगरबी पाकिस्तान जाऊंगी। उस शख्स ने मेरे वालिद का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवाया और इनको कुछ दिन बाकायदा हॉस्पिटल में रखा। इलाज पर उसने काफी पैसा खर्च किया। खुदा का शुक्र कि मेरे बापू अपने पैरों पर चलने लगे। ताहम वो ज्यादा नहीं चल सकते थे। जबकि दूसरा काफिला जाने को तैयार हुआ तो मैं भी इनमें शामिल हो गई। नायाब मेरे साथ थी, तभी दिल को सुकून था। लेकिन मुझे अलविदा कहते वक्त मेरे वालिदैन को सुकून नहीं था। हम लोग किन किन मुश्किलात से गुजरकर भारत पहुंचे और वहां से पाकिस्तान में दाखिल हुए, ये एक अलग दास्तान है। जब कराची पहुंचे, जहां हमें रखा गया, वहां और भी बहुत से लोग ढाका से थे। सब बहुत परेशान और मजबूर हालत में थे। जो हमें मुलाजमत का झांसा देकर यहाँ लाए थे, वो लालची लोग थे। वो हमको यहाँ फरोख्त करने को लाए थे। यहाँ आकर हम बहुत मजबूर हुए। अब हमारी क्या मजाल थी कि जबान खोलते। हम सब इस आदमी के मकरूज थे जो हमको मुलाजमत दिलाने का कहकर लाया था। वो अब जिस तरह चाहता हमको इस्तेमाल करता। कुछ औरतें जो मेरे साथ आई थी, उस शख्स ने इनको आते ही किसी के हाथ बेच दिया था और कुछ को जो सूरत शक्ल से अच्छी थी, कोठे पर बिठा दिया। मेरा सौदा 30,000 में एक आदमी के साथ कर दिया। तब 30,000 बड़ी रकम थी। मुझे कहा गया कि तुम इस आदमी के घर नौकरी करोगी और ये तुमको 12,000 रुपये हर 3 माह बाद देगा। तुम इसके घर में दिन रात की मुलाजमा हो। मैं उस शख्स के हमरा चली गई। रास्ते भर सोचती रही, शुक्र है नौकरी तो जल्द मिल गई, लेकिन घर वालों से राब्ता कैसे करूंगी। इसी आदमी से बाबूजी को खत लिखवा कर भिजवा दूंगी। वो ये जानकर कितने खुश होंगे कि बेटी ने बेटा बनकर दिखाया है। मगर ये मेरी खुशफहमी थी। जब ये शख्स मुझे लेकर घर गया, वहां औरत नाम की कोई चीज ना थी। वो अकेला था। मैंने कहा, आप तो कह रहे थे मेरे बीवी बच्चे हैं और मुझे घर का काम काज करना होगा और 3 माह बाद 10,000 रुपये पगार मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। किसकी बीवी? मेरी बीवी तो तुम होगी। और रह गए बच्चे, तो ये तुम्हारी बच्ची मेरी बच्ची है। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। वो खाना लाया, हमने खाया। अभी थोड़ी देर हुई थी कि दरवाजा बजा और एक आदमी आया। दोनों दूसरे कमरे में चले गए। वो आते ही कहने लगा, ले आए हो, अब मेरे हवाले करो।
جو مجھے لایا تھا۔ اس نے کہا میں نے 30,000 میں خریدا ہے، تم 35 دے دو اور لے جاؤ، بچی بھی ساتھ ہے، یہ بچی تیرا منافع ہے، بڑی ہوگی تو اس کے پیسے کھڑے کر لینا۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ میں سمجھ گئی کہ پردیس میں لٹ گئی ہوں۔ میں اردو زبان بس ذرا ذرا سمجھ پاتی تھی۔ رات کا وقت تھا، میں نے نیاب کو گلے لگایا اور کنڈی کھول کر دبے قدموں جدھر منہ آیا چل پڑی۔ کچھ ہی دور گئی تھی کہ پیچھے پولیس والے لگ گئے اور مجھے پکڑ لیا، پوچھنے لگے کون ہو، کہاں سے آئی ہو۔ میں نے رو رو کر اپنی آپ بیتی سنا دی کہ اپنے ہی بنگالی بھائی نے دھوکہ کیا اور مجھے یہاں لا کر بیچ دیا۔ اب میں بے سہارا ہوں، خدا را میری مدد کرے، مجھے پناہ چاہیے۔ میری قسمت اچھی تھی، وہ پولیس والے نیک انسان تھے، مجھے ایک فلاحی ادارے کی خاتون سربراہ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے مجھے بے سہارا عورتوں کے لیے بنائی گئی پناہ گاہ میں رکھ لیا۔ یوں درندوں سے بچ کر ادارے کی پناہ میں دن گزارنے لگی۔ میں نے دارالسکون میں سکون کا سانس لیا، یہاں ہمارا اچھا خیال رکھا جاتا تھا، میری بچی کے لیے ہر چیز مجھے مل جاتی۔ ادارے والے میرے والدین کی تلاش میں ڈھاکہ میں رابطہ کر رہے تھے۔ پتہ چلا کہ قرض خواہوں کے ڈر سے بابو جی نے مکان فروخت کر دیا ہے اور نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں، مگر ادارے والوں نے ہمت نہ ہاری اور وہ میرے والدین کا کھوج لگاتے رہے۔ سینٹر میں میری ڈیوٹی کچن میں لگی تھی تاکہ میرا ذہن بٹا رہے اور مجھے 800 ماہانہ تنخواہ بھی ملتی تھی تاکہ میں اپنی بچی کی چیزیں خرید سکوں اور خود کو محتاج محسوس نہ کروں۔ میرا یہاں رہنے والی عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ دل لگ گیا، لیکن وطن کی یاد اور اپنا گھر، والدین ایک منٹ کو نہ بھولتے تھے۔ کئی موسم آئے اور گئے۔ نایاب، جس کا نام بعد میں نے فریدہ رکھ لیا تھا، اس نے 5 جماعتیں پاس کر لی۔ ایک دن ایک بچی میرے سپرد کر دی گئی جو چند گھنٹوں کی مہمان تھی۔ اس کی ماں ذہنی بیمار تھی اور اپنے حواسوں میں نہ تھی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بچی یہ رات بڑی مشکل سے گزارے گی۔ مجھے ہدایت دی کہ 1 منٹ بھی اس کے پاس سے ہٹنا نہیں اور نہ غافل ہونا۔ جیسے ہی ضرورت محسوس کرو وارڈن سے کہہ کر مجھے اطلاع کر دینا۔ میں 1 منٹ بچی سے دور نہ ہوئی، تمام رات اس کے سرہانے جا کر دعائیں کرتی رہی۔ جب ڈرپ ختم ہوئی ڈاکٹر نے ایک اور لگا دی۔ اس طرح ایک رات ایک دن کے بعد اس ننھی سی جان میں جینے کے آثار نظر آئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا کیا نام ہے، میں تو اس کو ارم بلاتی تھی۔ جب اس کی ماں کافی علاج کے بعد بہتر ہو گئی اور سب کو پہچاننے لگی تو اس وقت تک مجھے ارم سے انسیت ہو گئی تھی۔ لگتا تھا جیسے میں نے ہی اسے جنم دیا ہو، کیونکہ دن رات اس کی دیکھ بھال کی تھی۔ اب وہ 8 ماہ کی ہو چکی تھی اور اس کی ماں اپنے وارثوں کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ سو اس کے ورثہ کا پتہ لگا لیا گیا۔ وہ لوگ حیدرآباد میں رہتے تھے، وہ لینے آگے۔ مجھ میں حوصلہ نہ تھا کہ ارم کو خود سے جدا کروں۔ میں نے التجا کی جب تک میں ڈھاکہ نہ چلی جاؤں ارم کو مجھ سے جدا نہ کرے۔ انہوں نے میری خواہش کا احترام کیا۔ ادارے کی کوششوں سے بالآخر میرے والدین کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے ہی میرے جانے کا بندوبست کیا۔ انہوں نے مجھے ایسے رخصت کیا جیسے ایک بیٹی میکے سے سسرال جا رہی ہو۔ انہوں نے جہاز کے ٹکٹ کے علاوہ مجھے کچھ جوڑے بھی بنوا کر دیے اور کہا اگر تمہارے والدین تمہیں قبول نہ کریں تو آنکھیں بند کر کے واپس چلی آنا، اپنا گھر تمہارے لیے سدا کھلا رہے گا۔ میں سوچتی تھی اگر اپنا گھر بھی نہ ہوتا تو مجھ جیسی بے سہارا عورتیں کہاں جاتی، ہمارا مقدر کوٹھا ہوتا یا ہم درندوں کی ہوس کا نشانہ بنتے۔ اس کے بعد یہ عورت جو مجھے فلاحی ادارے میں اس طرح ملی تھی جیسے اپنی زندگی کے دن گن رہی ہو، وہ وطن لوٹ جانے کی امید کھو چکی تھی۔ ادارے کی کوشش سے اپنے گھر چلی گئی۔ خدا کرے وہ اپنے وطن میں خوش ہو جو مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بن چکا ہے۔